السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، أو كما قال عليه الصلاة والتسليمات۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج کی گفتگو کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی سے ہے۔ یہ گزارشات سورہ رحمان کی آیت نمبر 29 اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پڑھی گئی دعا کی روشنی میں اللہ کی توفیق سے بیان ہوں گی۔ اس گفتگو کا تعلق کسی خاص فرد سے نہیں بلکہ ہمارے عمومی قومی مزاج سے ہے، اور گفتگو کا عنوان ہوگا سستی اور کہلی کے معاشرتی و دینی نقصانات۔ محترم سامعین، زندگی حرکت کا نام ہے۔ عربی کا مقولہ ہے من جد وجد، جس نے جتنی کوشش کی اس نے اتنا پا لیا۔ جو کوشش کرے گا وہی حاصل کرے گا۔ جو حرکت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کر لیتا ہے۔ اردو کا محاورہ ہے کہ حرکت میں برکت ہے۔ ہمارا دین ایسا دین ہے جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کی مذمت کرتا ہے، اور ہمیں ہر دم متحرک رہنے اور خود کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کھیت سے فصل حاصل کرنے کے لیے ہل چلانا پڑتا ہے، بیج ڈالنا پڑتا ہے، فصل کی نگہداشت کرنی پڑتی ہے، پانی لگانا پڑتا ہے، فصل کو تیاری کے بعد کاٹنا، پھر اسے تھریشر کے اندر ڈال کر اسے قابل استعمال بنانا، پھر غلے کو اپنے پاس محفوظ رکھنا، یہ سارے مرحلے کھیتی کے تقاضوں میں سے ہیں۔ کھیتی کا تقاضا ہے ان سارے مرحلوں سے گزر کر ہم جائیں۔ سامعین محترم، معراج کے سفر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ مر امتک فلیکثروا من غراس الجنہ۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پیارے آقا سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ کہا کہ اپنی امت کو اس بات کا حکم دیجئے کہ وہ جنت کی کھیتی میں فصل اگائے۔ اپنی امت کو اس بات کا حکم دیجئے وہ جنت کی کھیتی میں اپنی فصل اگائے۔ فَإِنَّ تُرْبَتَهَا طَيِّبَةٌ، اس لیے کہ جنت کی کھیتی کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے، صاف ستھری ہے۔ وَأَرْضَهَا وَاسِعَةٌ، اور اس کی زمین کھلی وسیع اور عریض ہے۔ قَالَ وَمَا غِرَاسُ الْجَنَّةِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے کہ جنت میں جو
پودے لگانے ہیں وہ کیسے لگانے ہیں؟ وما غراس الجنہ، وہ کیسے پودے ہیں جو جنت کے اندر میری امت نے لگانے ہیں؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھتے رہنا جنت کا پودا ہے۔ یہ جملہ، یہ کلمہ جنت کا پودا ہے۔ آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ فارغ بیٹھنے کے بجائے جنت میں اپنے لیے زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے کلمتانی احداہما لیس لہا ناہیۃ دون العرش، دو کلمے ایسے ہیں، ایسے مبارک ہیں، ایسی بلند مرتبے والے ہیں کہ ان میں سے ایک ایسا ہے جو عرش سے پہلے کبھی نہیں رکتا، یعنی وہ زبان سے نکلتے ہی فوراً اللہ کے حضور، اس سے پہلے درمیان میں کہیں نہیں رکتا۔ اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پڑھتے رہنا۔ والاخرى تملأ ما بین السماء والارض، اور دوسرا جملہ وہ ہے جو زمین و آسمان کے خلا کو اجر سے بھر دیتا ہے، پر کر دیتا ہے۔ اور فرمایا وہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ زمین و آسمان کے خلا کو اجر سے بھر دینے والا جملہ ہے۔ بنو سلیم قبیلے کے ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، راوی کہتے ہیں کہ عطہن رسول اللہ فی یدہ او فی یدیہ، فرمایا کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں پر یا میری انگلیوں پر شمار فرمایا ہے۔ التسبیح سبحان اللہ، نمبر 1 سبحان اللہ کہنا۔ فرمایا کہ نصف المیزان، نصف المیزان، آدھے میزان کو اجر سے بھر دیتا ہے۔ والحمدللہ تملأ، اور الحمدللہ کہنا پورے میزان کو اجر سے بھر دیتا ہے۔ والتکبیر یملأ ما بین السماء والارض، اور اللہ اکبر کہنا آسمانوں اور زمینوں کے جو خلا ہیں درمیان میں، ان کو اجر سے بھر دیتے ہیں۔ اسی لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مر بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یغرس غرسا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے۔ آپ ایک پودا لگا رہے تھے، سیدنا ابو ہریرہ ایک پودا لگا رہے تھے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے۔ فقال، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ کو یہ فرمایا، یا ابو ہریرہ، اے ابو ہریرہ، ما الذی تغرسو، اے ابو ہریرہ کیا اگا رہے ہو؟ تغرسو، کیا اگا رہے ہو؟ تو فرمایا قلت غرسا لی، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنے لیے ایک پودا لگا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک علی غراس خیر لک من ھذا، فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے ابو ہریرہ میں تمہیں ایسا پودا نہ بتاؤں جو اس تمہارے پودے سے جو تم اپنے لیے لگا رہے ہو کئی درجہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، فضیلت والا ہے تمہارے لیے۔ قال بلا یا رسول اللہ، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیں ایسا پودا
کہ جو میرے اس پودے سے میرے لیے بہتر اور افضل ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قال، آپ نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جملہ پڑھتے رہنا، یغرس لک بکل واحدۃ شجرۃ فی الجنہ، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اللہ اکبر کہو، یہ 3 جملے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہر کلمہ کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں ایک پودا لگا دیا جائے گا۔ ہر کلمے کے، سبحان اللہ کے لیے الگ، الحمدللہ کے لیے الگ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ الگ، اللہ اکبر الگ فرمایا۔ اور اللہ کی شان یہ ہے، اللہ کا مقام اور مرتبہ اور اس کی شان یہ ہے کہ یسألہ من فی السماوات والارض، اسی سے مانگتے ہیں اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں آسمان اور زمین کے رہنے والے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں رہنے والی ساری مخلوقات اپنی حاجتیں، ضرورتیں اسی اللہ سے پوری کرنے کے لیے التجا کرتے ہیں۔ اور فرمایا کل یوم ہوا فی شأن، وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگا رہتا ہے، یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس میں اس کے فضل و احسان، اس کی قدرت کا عملی اظہار نہ ہو رہا ہو۔ اللہ کریم ہر وقت اپنے کسی نہ کسی بندے کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے وہ اپنی شان کے مطابق مصروف رہتا ہے، وہ اللہ۔ میرے بھائیوں، یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ کسی نہ کسی بندے کی ضرورت کو پورا نہ کر رہا ہو۔ اب یہ خلافت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے، یہ جو اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، جاعل فی الارض خلیفہ، یہ جو خلافت اس انسان کو اللہ کی طرف سے منتقل ہوئی ہے یا اللہ کی طرف سے ملی ہے، یہ خلافت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم سستی اور کاہلی سے نکلتے ہوئے ہر لمحہ، ہر وقت جد و جہد اور عمل جاری رکھیں، فارغ نہ بیٹھے رہیں، فارغ نہ پڑے رہیں، منہ بند کر کے نہ چلتے رہیں، بلکہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کا نام لیتے رہیں، اللہ کی طرف اپنی توجہ مبذول کیے رکھیں۔ کیوں؟ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، تمہاری کوشش کے نتائج عنقریب تمہارے سامنے لائے جائیں گے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، جو تم کوشش کرو گے، جو تم حرکت کرو گے، جو تم ہلو جلو گے، وہ تمہاری کوشش عنقریب اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، اور پھر اس کی پوری جزا، اس کوشش کی پوری جزا کرنے والے کو، یعنی اس کوشش کو پورا کرنے والے کو اس کا اجر دیا جائے گا، اس کی جزا ملے گی، اس کا بدل ملے گا، اس کی کوشش کو رائگاں نہیں جانے دیا جائے گا۔ محترم سامعین، سستی اور کاہلی بڑا نقصان، اس کا سستی اور کاہلی کا بڑا نقصان وہ کیا ہوتا ہے؟ وقت کا ضیاع، وقت کو برباد کرنا، وقت کو ضائع کرنا، جبکہ وقت اس دنیا کی روح ہے، سونے چاندی ہیرے جوہرات سے قیمتی سرمایہ ہے۔ عربی کے اندر ایک مقولہ ہے کہ الوقت هو الحیاہ، وقت ہی زندگی ہے، وقت ہی زندگی ہے۔ بھائیو، وقت اللہ کی وہ نعمت ہے جو ہر ایک کو یکساں میسر ہے، امیر ہے، غریب ہے، درمیانہ طبقہ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بزرگ ہے، ہر ایک کو بالکل یکساں طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت جیسی عظیم نعمت کو عطا کر رکھا ہے۔ وقت برف کی ڈلیوں کی طرح ہے جو پگھلتا جا رہا ہے،
24 گھنٹوں میں، توجہ کیجئے، 24 گھنٹوں میں 1440 1440 منٹ ہیں، 86,400 لمحات میسر آتے ہیں۔ ہم سوچیں کہ ہم ان لمحات میں سے کتنے لمحوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو وقت گزر گیا اس نے واپس نہیں آنا، گزر گیا سو گزر گیا، وہ وقت قیمتی بنا اس کا نفع ملے گا، ضائع چلا گیا سو ضائع ہو گیا۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس من یوم یأتی علی ابن آدم الا ینادی فیہ، ہر نیا آنے والا دن انسان کو گویا پکار پکار کر یہ کہہ رہا ہوتا ہے، یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، انا خلق جدید، میں ایک نئی مخلوق ہوں، وَأَنَا فِيمَا طَلَبُهُ عَلَيْكَ غَدًا شہید، اور آج جو کچھ تم کرو گے میں کل اس پر تمہارا گواہ بنوں گا۔ میں نیا وقت آیا ہوں تمہاری زندگی میں، جو کچھ بھی تم میرے اندر رہ کر کرو گے میں کل تمہارے اس عمل کا اللہ کے ہاں گواہ بنوں گا۔ چنانچہ فرمایا، اعمل فیہ خیرا اشہدہ لک بہ غدا، تم میرے اندر اچھے کام کرنا تاکہ کل قیامت کے دن میں تمہارے حق میں گواہی دوں کہ تم نے اچھا کام کیا تھا۔ انی لو قد مضیت لم ترانی ابدا، میں اگر گزر گیا تو پھر کبھی بھی دوبارہ تم مجھے دیکھ نہ سکو گے، اگر میں گزر گیا دوبارہ تم مجھے کبھی نہیں پا سکو گے، کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَقُولُهُ اللَّيْلِ مِثْلَ ذَلِكَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات بھی بالکل اسی طرح کہے گی کہ میں نہیں ہوں، تم کوئی اچھا اور خیر کا کام کر لو، اگر تم اچھا کام کرو گے کل قیامت کے دن میں تمہاری گواہی دوں گی، اور میں گزر گئی پھر دوبارہ تم مجھے نہ پا سکو گے۔ تم تہجد پڑھ لو، تم کوئی اللہ کا ذکر کر لو، تم کسی کی خدمت کر لو، کوئی بہتری والا کام کر لو، کل تمہارے لیے میری گواہی نفع مند ہوگی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، عربی کا ایک مقولہ ہے، الوقت السیف، وقت ایک تلوار کی مانند ہے، الا تقطعہ تقطعک، مگر اگر آپ نے اسے نہ کاٹا تو وہ آپ کو کاٹ دے گا۔ اگر آپ نے اس وقت کو نہ کاٹا، اسے قیمتی نہ بنایا، اس سے نفع نہ حاصل کیا، اسے بہتر نہ بنایا تو وہ پھر تمہیں کاٹ کر ضائع کر دے گا۔ وقت کو کاٹنے کا مطلب ہے اسے قیمتی بنانا، اسے اپنی آخرت کے لیے نفع مند بنانا، اور اگر تم نہیں بناؤ گے تو وہ وقت تمہیں کاٹ ڈالے گا، تمہیں برباد کر دے گا، تمہارا نقصان کر دے گا، تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، جو سستی اور کاہلی ہے، ماہرین نفسیات نے سستی کی 3 قسمیں ذکر فرمائی ہیں۔ نمبر 1، اپنی ذات کے متعلق معاملات میں سستی کرنا، اپنی ذات پر اپنا ستیہ ناش کرنا، خود اپنا، یعنی زندگی کے نصب العین اور مقاصد کا تعین نہ کرنا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور کھلی آنکھ سے کامیابی کے خواب دیکھنا، یہاں تک کہ اپنے جسم کے بعض ضروری تقاضوں کو پورا کرنے میں بھی سستی کا مظاہرہ کرنا۔ ہاں جی، اپنے جو ضروریات زندگی اپنے جسم کے، ان کے اندر بھی سستی کرنا۔ ہاں جی، کہ بعض ضروری تقاضے ان میں بھی، مثلا سستی کے مارے غیر ضروری بالوں کا صفا نہ کرنا۔ ہاں جی، گزرتے جا رہے ہیں، چلو کل، چلو پرسوں، چلو اس جمعہ، چلو آئندہ جمعہ سے ہی،
اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا، کئی روز تک غسل ہی نہ کرنا، نہانا دھونا ہی نہ، بستر سے نہ اٹھنا۔ ہاں جی، قضائے حاجت آئی ہے، بول ہے، تنگ کر رہا ہے، لیکن بستر پہ سوئے پڑے ہیں، چلو ابھی اٹھوں گا تو پھر واش روم چلا جاؤں گا، ہاں جی اٹھوں گا تو پھر چلو یہ کام کر لوں گا، سوئے ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ یہ معاشرے کے اندر ہے ایسا، یہ ہے اپنی ذاتی جسمانی جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے میں سستی کرنا، کاہلی کرنا، اور اس کے جسمانی طور پر نقصانات ہوتے ہیں، وہ بات کی بات ہے۔ نمبر 2، زندگی کے معاملات میں سستی کرنا، زندگی میں جو معاملات پیش آتے ہیں ان کے اندر سستی کرنا، مثلا گھریلو کام کاج میں سستی کرنا، واٹر ٹینک لیک کر رہا ہے، فوری طور پر ٹھیک نہ کروانا، ٹوٹی گھر کی لیک ہو رہی ہے، اس کی پرواہ نہ کرنا، ہاں جی پانی گرا جا رہا ہے، پڑوسی نے بتایا بھائی آپ کی ٹینکی سے پانی گر رہا ہے، اچھا جی ٹھیک ہے کرتا ہوں، نہیں، پھر اسی طرح گرتا جا رہا ہے، پانی کا ضیاع الگ ہے، ہاں جی اللہ کی نعمت کا ضیاع الگ ہے، چھت کا نقصان الگ ہے، ساتھ پڑوسی کے پر اگر وہ پانی گرتا ہے اس کی جو بددعائیں ہیں، جو گال گلوچ ہے وہ الگ ہے، لیکن نہیں، ہاں جی لوور ٹن وال یا اوپر جو اوور فلو وال ہوتا ہے نہیں لگا رہے۔ اور یہ کیا ہوتا ہے، ایک آدمی 2.5-3 کروڑ کی کوٹھی لیتا ہے تو وہ 300-400 کا نہیں لگا سکتا، سستی، کاہلی، چلو کل لگوا لوں گا، چلو پھر لگوا لوں گا۔ گھر کی ٹوٹی لیک ہے، لیک ہو رہی ہے، نیچے لوٹا رکھ لیا، اس کو رسی سے باندھ دیا، ربڑ لا کر اس کے ذریعے سے کس کے باندھ دیا، اوپر اینٹ رکھ دی، کسی نہ کسی طریقے سے پانی تھوڑا بند ہو جائے لیکن اسے تبدیل نہیں کرنا، یہ سستی ہے۔ دفتری امور میں سستی کرنا، مشترک کاموں میں اپنا کام سر انجام دینے میں سستی کرنا، دفتر لیٹ جانا، اسی طریقے سے دکان کو لیٹ کھولنا، گھر والوں نے چیز لانے کا کہا نہیں لائی، گھر آ کر ہو بھول گیا، پھر بعض دفعہ خدمت کروائی، بعض دفعہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لی لیکن کام نہ کیا۔ اسی طرح کاروباری نقصانات اور گھریلو جھگڑے انہی سستیوں کی وجہ سے جنم لیتے ہیں۔ یہ جو سستیاں ہیں دفتری امور کی یا دکانی امور کی یا گھریلو معاملات کی، جو جھگڑے جنم لیتے ہیں یا کاروباری نقصان ہوتا ہے وہ انہی سستی اور کاہلیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، فیکٹری میں کوئی چیز معمولی خراب ہے اس کو بر وقت درست نہ کروانا، جس کی وجہ سے شارٹ سرکٹ اور دیگر نقصانات کا خدشہ رہتا ہے۔ نقصان کبھی بھی یک دم نہیں آتا، کوئی اچانک ہو جائے تو نہیں، ایک آدھ نقصان آہستہ 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 بڑے حادثے کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ اگر چھوٹی پریشانی کو حل کر لیا جائے تو بڑی پریشانی اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ گلی کا گٹر خراب ہے اسے ٹھیک نہ کروانا، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہنا، تو وہ ٹھیک کرائے گا، وہ ٹھیک کرائے گا، اور وہ پانی بہتے بہتے دونوں تینوں گھروں کے سامنے کھڑا ہو گیا، پھر وہ آہستہ آہستہ گھر کی گلی کے گٹر سے نکل کر پیچھے واش روم سے نکل کر سارے گھر کا ستیہ ناش کر دیا، لیکن ابتدا میں باہر بند گٹر کو نہ کھلوایا۔ یہ بھی سستی اور کاہلی کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے اپنا یا پارٹی کے مفاد کی خاطر اجتماعی فیصلے نہ ماننا، یہ سارے نظام کی بساط لپیٹ دیتا ہے، سارے نظام کی۔ تفسیر اس میں اور بھی بہت ہے، مختصراً تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ان چیزوں میں سستی کرنے سے ہماری زندگی کے جو معمولات ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، ان کو نقصان پہنچتا ہے، اور اگر ان میں سستی نہ کرے تو معمولات زندگی احسن طریقے سے گزرتے ہیں۔ نمبر تین، دوسروں کے معاملات میں سستی کرنا، دوسروں کے معاملات میں۔
ایسی سستی میں فرد اپنی ذات کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے معاملات میں بھی غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتا ہے مثلاً، اور یہ ہمارے اندر اتنا شدت کے ساتھ ہے کہ ہر دوسرا شخص وہ اس کا شکار ہے۔ مثلاً وعدہ خلافی کرنا، دیے ہوئے ٹائم پر نہ پہنچنا۔ ہاں جی، کل ہم فلاں وقت فلاں جگہ ملیں گے، اب ایک آدمی بیچارہ آگے کھڑا ہو گیا، انتظار کر کے فون کیا، اب میں نکل رہا ہوں گھر سے، بس میں نکل رہا ہوں، بس ابھی نکلتا ہوں، راستے میں ہوں۔ اب یہ جو ہے نا راستے میں ہوں، ہاں جی، وہ ایک نکاح تھا تو انہوں نے بلا لیا، چلے گئے جلدی، جا کر بیٹھے، ہاں جی کہاں سے آ رہے ہیں؟ بس کہا صاحب یہ راستے میں ہے، بالکل راستے میں۔ وہ 2 گھنٹے گزرنے کے بعد پوچھا بھائی کہاں راستے پہ ہیں بھائی، ایگزیکٹ لوکیشن بتائیں، کاموکی سے آ رہے ہیں۔ اب جو آدمی گھر سے نکلا تو وہ راستے میں ہی ہے، تو 4 گھنٹے کی مسافت بھی کہیں گے راستے میں ہے۔ یہ وعدہ خلافی، یہ وقت پر نہ پہنچنا۔ ہم نے 10 بجے اگر کہیں پہنچنا ہے تو 10 بجے گھر سے نکلیں گے۔ شادی بیاہ کی تقریبات ہیں، نکاح وغیرہ کی ہیں، 6 بجے کا ٹائم ہے، 9 بجے ذہن میں سوچا ہوا 9 بجے پہنچیں گے۔ کئی بیچارے ایسے صوفی طبیعت کے اور ایسے سادہ مزاج ہوتے ہیں، وہ 6 بجے ہی پہنچ جاتے ہیں۔ اب وہ 2 آدمی بیچارے بیٹھے ہیں 9 بجے تک، باقی ہم 9 بجے آ رہے ہیں۔ قرض ادھار لے کر مقررہ وقت تک واپس نہ دینا، اپنا بھی نقصان دوسرے کا بھی۔ وقت پر نہ گیا، دوبارہ مانگنے کے قابل نہیں رہا، اگلے کو نہ دیا کہ اس بیچارے کی اور بھی تو ضروریات ہوں گی۔ یہ سستی اور کاہلی، قرض وقت پر نہ دینا، مانگنے پر ٹال مٹول کرنا، یہ سب سستی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور پھر ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو قرض ہم نے لیا ہے یہ ہمارا حق تھا، واپس نہیں دینا۔ اور عام طور پر ایک بات تھوڑی سی اور کرتا چلو، قرض مانگ کے جی قرض حسنہ چاہیے۔ اب قرض حسنہ ہم کسے کہتے ہیں؟ جو ہم ادھار لے کے اسے واپس نہ دینا ہو۔ کوئی آدمی کہ یار فلاں کا تو نے قرض لیا، وہ مانگ رہا تھا، مجھے کہہ رہا تھا بھائی آپ نے پیسے نہیں دیے، یار قرض حسنہ لیا ایسی کی ہو گیا ہے؟ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ قرض حسنہ کہتے کس کو ہے۔ تو بھائی قرآن کریم کے اندر جہاں بھی قرض حسنہ کا ذکر ہے وہاں صدقہ اور خیرات ہے۔ یہ جو لوگ ایک دوسرے سے ادھار لیتے ہیں یہ قرض حسنہ نہیں ہوتا، وہ صدقہ اور خیرات ہے۔ من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، جو اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں پر خرچ کرے گا اسے اللہ بڑھا چڑھا کر دے گا، وہ قرض حسنہ۔ ہم جو ایک دوسرے کے لیے ضرورت کے لیے لیتے ہیں وہ قرض ہوتا ہے، صرف قرض، اس کو واپس لوٹانا ہوتا ہے۔ اسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنیے توجہ سے، جو قرض لے کر پھر واپس نہیں دیتے نا، وہ سیانے لوگ کہتے ہیں کہ قرض دینا تو بے وقوفی ہوتی ہے اور واپس لینا بڑی عقل مندی۔ پھر وہ بیچارہ، آج ایک جگہ لکھا ہوا میں نے پڑھا کہ قرض دینے والا خود پیسے بھی دیتا ہے اور پھر بیچارہ منگتوں کی طرح، فقیروں کی طرح منتیں کر کر کے جا کے اپنا ہی دیا ہوا قرض واپس لیتا ہے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ اس نہج پہ ہماری انسانیت پہنچ چکی ہے کہ اس نے بیچارے نے احسان کیا قرض دے کے، اور ہم نے پھر اس کو فقیر بنا کر اسے قرض واپس لوٹایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بطل الغنی ظلم، غنی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ یعنی ایک آدمی کے پاس ہے سہولت کہ وہ قرض واپس لوٹا سکتا ہے، پھر بھی وہ جو جس کو قرض دینا ہے اس کے چکر لگوا رہا ہے، یہ ظالم ہے۔ یہ تمام چیزیں انسان کی شخصیت کو گراتی ہیں۔ سستی اور کاہلی کی بڑی وجہ یہ ہے، یہ دھوکہ ہے اپنے آپ سے کہ چلو جی یہ کام بھی کر لیں گے، یار یہ بھی ہو جائے گا، یار کیا ہوا، یار ہو جائے گا نا، چلو ٹھہر کے کر لیں گے۔ جس کو قرآن کریم نے کیا کہا، اور یہ کل جو ہے یہ کبھی نہیں آتا، کل کبھی نہیں آتا۔ جو کام کرنا ہے اسے فوری کر لینے والا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا، اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد،
اللہ کی ناراضی سے بچتے رہو، اور ہر شخص یہ دیکھتا رہے کہ آنے والی کل کے لیے آگے اس نے کیا بھیجا، وہ آگے کیا بھیج رہا ہے اپنے نفع اور فائدے کے لیے۔ سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے انسان، تو دنوں کا مجموعہ ہے، تو دنوں کا مجموعہ ہے۔ کلما ذہب یوم ذہب بعض، جب تیرا کوئی ایک دن گزر جاتا ہے تو تیرا کچھ حصہ بھی گزر جاتا ہے، تو خود دنوں کا مجموعہ ہے۔ ہم سالگرہ پرجوش مناتے ہیں، خوشی کی حالت میں مناتے ہیں، ڈھول ڈمکے اور گانے کیا کچھ کرتے ہیں، حالانکہ عقل والا سمجھے تو وہ کس پر سالگرہ منا رہا ہے؟ زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، اس پر خوشی منا رہا ہے؟ بھائی اس پر تو پریشان ہونا چاہیے کہ اب زندگی ایک سال اور کم رہ گئی ہے، لیکن ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ اسی طریقے سے سستی اور کاہلی ہمارے دشمن ہیں۔ نشہ آور چیزوں میں سب سے خطرناک نشہ وہ سستی اور کاہلی ہے۔ امام عبد الرحمن جوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آئندہ پر ٹالنے والے بالعموم ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ان کی مثال اس آدمی کی سی ہے جس نے درخت اکھاڑنا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ درخت مضبوط ہے اور شدید مشقت سے اکھڑے گا، وہ اگر کہے کہ اگلے سال میں اس درخت کو اکھاڑوں گا، آج مضبوط ہے اور مشکل پیدا ہوگی، تو اگلے سال وہ درخت مزید مضبوط ہو جائے گا، وہ نرم نہیں ہوگا، اس کی جڑیں اور پھیل جائیں گی، وہ اور مضبوط ہو جائے گا۔ جب اسے کاٹنے لگ پڑے گا تو وہ ایک نہ ایک دن کٹ جائے گا۔ کل پر کام ڈالنے والا اپنے کام کو مزید مشکل بناتا ہے، مزید اپنے لیے پریشانیاں کھڑی کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، مزید اس نے اپنا ایک سال گزار کر اپنے آپ کو کمزور کر دیا اور اس درخت کو مضبوط کر دیا۔ گویا کہ وہ جو کام تھا وہ مضبوط ہو گیا، خود کمزور ہو گیا، یہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے۔ اس دنیا کی زندگی میں عقل مندوں کے کاغذوں میں کل کا ذکر نہیں ہے، جو کام ہے وہ آج ہی کرنا ہے۔ اس لیے دکاندار لکھ کر لگاتے ہیں کہ آج نقد کل ادھار، آج نقد کل ادھار۔ وہ ہر روز وہ آج ہی آئے گا، وہ کہے گا جو دانا جی یہ لکھا ہوا ہے آج نقد کل ادھار دوں گا، کل نہیں ہے ان کی زندگی میں۔ بے وقوف کی ڈائری کل سے بھری ہوتی ہے۔ اسی طرح سستی کا ایک اور رویہ، چلو پھر کبھی کر لیں گے، ابھی بڑا وقت پڑا ہے، یعنی کام کو آخری وقت میں کرنا۔ جیسے بات طالب علم ہوتے ہیں نا، آپ شروع سال گزرا، چلو یار بڑا پورا سال پیا، خیر ہے، ابھی 6 مہینے پڑے ہوئے ہیں، ابھی 3 مہینے پڑے ہوئے ہیں، ابھی تو 2 ہفتے ہیں، اور جب اینڈ آ جائے یار سارا سال نہیں پڑھے، ان کڑی لوڑ ہے۔ پھر وہ آ کر مسجد میں مولوی صاحب پیپر دے کے آئے ہوں، دعا کر دینا پاس ہو جاؤں۔ بھائی یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو جس قدر محنت کرے گا اسے اس کا رزلٹ ملے گا، اس کی محنت رائے گا نہیں جائے گی۔ دعاؤں سے پاس نہیں ہوتا بندہ، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو آپ سوال لکھ کے آئے ہیں وہ کوئی فرشتہ آ کر ان کو بدل دے، ایسا نہیں ہے، جو لکھا ہے اسی کا نمبر ملیں گے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ان اللیل والنہار یعملان فیک فاعمل فیہما، دیکھو دن اور رات تجھ میں اپنا کام شب و روز کر رہے ہیں۔ یہ دن اور رات کا نظام چل رہا ہے نا ہماری زندگیوں کے اندر، فرمایا تو بھی ان میں اپنے کام کو خوب کر، یعنی آج دن کا کام آج کے ہی دن میں کر اور رات کا کام آج ہی کی رات میں کر۔ بعض حضرات ہوتے ہیں یوٹیلیٹی بل دینے ہوتے ہیں، یہ تو معاف نہیں نا کسی صورت میں، وہ آخری تاریخ کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پیسے جیب میں ہیں، بلکہ ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ بل کے اندر پیسے ڈال کے لپیٹ کے جیب میں رکھے ہوتے ہیں، 4 دن پہلے بل آیا بھائی اس کو جمع کراؤں گا، لیکن ابھی آخری ڈیٹ کافی لمبی ہے۔ اب تو اللہ کے فضل سے بڑی سہولت ہے، گھر لیٹ کے بھی آدمی آج سے 10 سال پہلے لگا لے۔ ہاں جی، جب بینک کے باہر 200 آدمیوں کو لائن لگی ہوتی تھی، جیب میں بل رکھا ہوا، آخری دن ہی جمع کروانا ہے۔ او بھائیو، آخری دن آنے تک اس بل کی قیمت میں کمی نہیں ہوتی،
بلکہ وہ آخری دن کسی وجہ سے گزر گیا تو ساتھ سود بھی دینا پڑے گا، سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، انکم ٹیکس کے گوشوارے آخری تاریخوں میں جمع کروانا۔ ماہرین طب کی رائے میں سستی اور کاہلی ایک خود بیماری ہے۔ جسمانی سرگرمیوں کی نارمل جو سطح سے کم سرگرمی یہ صحت کے خراب ہونے کی علامت ہوتی ہے، جیسے شوگر، موٹاپا، بلڈ پریشر وغیرہ اس سے جنم لیتے ہیں۔ ناروے میں ہونے والی ایک تحقیق، ایک سروے جس کے مطابق سستی اور کاہلی سر درد کی بڑی وجہ ہوتی ہے۔ وقت پہ کام نہ کرنا، معاشرتی طور پر سستی اور کاہلی انسان کو معاشرے میں برا بنا دیتی ہے۔ آدمی کہتا ہے یار بڑا خستو آدمی ہے، بڑا یار سست آدمی ہے، یہ کام ہی کوئی نہیں کرتا، گھر والے بھی تانا دیتے ہیں، دوست احباب بھی، معاشرے والے بھی۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پناہ مانگی۔ آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں فکر اور پریشانی کی کیفیت آنے سے، اور غم کی کیفیت آئے، والعجز والکسل، اور میں پناہ چاہتا ہوں سستی اور کاہلی سے، بے ہمتی سے، یعنی کام کرنے کی ہمت نہ رہے، بے ہمتی، سستی اور کاہلی سے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، والجبن والبخل، اور بزدلی اور کنجوسی سے بچانا اے اللہ، وضلع الدین، قرض کے بوجھ سے بچانا، وغلبۃ الرجال، لوگوں کے دباؤ سے بچانا۔ ایک اور دعا میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ سستی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، وسوء الکبر، برے بڑھاپے سے میں پناہ چاہتا ہوں، وفتنۃ الدنیا، دنیا کے فتنوں سے پناہ چاہتا ہوں، وعذاب القبر، قبر کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ دین کے حوالے سے بھی بہت ساری سستیاں ہوتی ہیں۔ وہ دین کے حوالے سے کیا سستی ہے کہ جبکہ قرآن کیا کہتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب سے بخشش طلب کرنے میں جلدی کرو، جلدی۔ ہم کیا کرتے ہیں، نماز پڑھنے میں سستی، گھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یار اب اذان ہوئی، ابھی بڑا ٹائم ہے، ابھی 15 منٹ پڑے ہوئے ہیں، ابھی تو 10 منٹ ہے، بڑا ٹائم ہے، ابھی 5 منٹ باقی ہیں۔ آہستہ 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 آئے، وضو کیا، تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی، پہلی رکعت بھی نکل گئی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں، بیٹھے ابھی ٹائم ہے عصر کا، ابھی ہے، اور پھر جب گھنٹہ گزر گیا ان کا ٹائم ہی ختم ہو گیا، نماز ہی رہ گئی۔ دین کے معاملات کے اندر بھی سستی، اسی طریقے کے ساتھ قضا نمازیں ذمہ رہتی ہیں، ان کی ادا کرنے میں سستی۔ حالانکہ دین میں سستی کرنا نفاق کی علامت ہے، نفاق، منافق۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، وہ جب نماز پڑھتے تھے اس میں سستی کرتے تھے، کاہلی کرتے تھے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، اپنے زندگی معاملات میں، اپنے معاشرتی گھریلو معاملات میں، اپنے ہر طرح کے معاملات میں سستی اور کاہلی کو بھگاتے ہوئے چستی کے ساتھ اپنے زندگی کے دینی اور دنیاوی معاملات کیجئے، یقیناً کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اللہ جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سنتیں ادا کر لیجئے۔